اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم جی. بڑے عرصے بعد آپ سے براہ راست میں بات کر پا رہا ہوں. پچھلے کچھ عرصے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے، جیل اور یہ ساری چیزیں، جس کی وجہ سے بات میں نہیں کر سکا. تو انشاءاللہ بات کا سلسلہ چلتا رہے گا، سیاسی بات بھی کریں گے، لیکن آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ اور جس کو دیکھ کے دل بڑا دکھتا ہے. اور ایز اے پاکستانی، چاہے آپ کسی بھی علاقے سے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں اور کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق، اگر آپ پاکستانی ہیں اور تو آپ کا دل دکھے گا یہ نظارے دیکھ کے، چیزیں دیکھ کے جو ہو رہا ہے. گلگت بلتستان کے علاقوں میں جو احتجاج ہم نے دیکھا، کچھ جو مسلکی منافرت کے جو مناظر ہیں، اس سے دل دکھتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی خون رس رہا ہے ہمارے ملک سے، اور ہمارا ملک ہر طرح کی تکلیف کا شکار ہے. اور کیا وہ نہیں ہے دنیا میں جو اس ملک میں نہیں ہوا، جو تکلیفیں ہم نے نہیں سہی، جو علاقے کی عصبیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، مسلک کے نام پہ جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے، جو تکلیف سے ہم گزرے ہیں، جو دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے ہم نے، جس میں ہمارے فوج کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان، ہمارے عام جو ہے پاکستانی، ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاستدان، کون سا وہ طبقہ ہے جو ملک کا جو شہید نہیں ہوا، جن کے جنازے گھروں میں نہیں آئے. ابھی ترسوں جو ہے جو شہادتیں ہوئی ہیں، 9 کے قریب شہید آئے ہیں بنو کے علاقے میں، اور خیبر میں ایک شہید پرسوں جو ہے وہ اس کی شہادت ہوئی پاک فوج کی. اسی طرح اور جو واقعات ہوئے ہیں. تو کیا ہم اس بات کو افورڈ کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یا جو ہم سے کوئی کروا رہا ہے؟ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ اور کیا ہم سے آخرت میں جا کے یہ سوال ہوگا؟ دیکھیں، ہم اپنی جائے پیدائش نہیں تبدیل کر سکتے، ہم اپنا مسلک نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن علماء کرام ہمیشہ برصغیر پاک و ہند میں تقسیم ہند سے بھی پہلے یہ بات کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے بہت جگہوں پہ مسلکی مسائل کو انہوں نے حل کرنے میں پیش رفت کی ہوئی تھی کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. دیکھیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو انہوں نے ہمیں مسلمان چھوڑا تھا، کوئی مسلک نہیں چھوڑا تھا. ہاں، دین کی طرف جانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مختلف وقت میں علماء کرام نے مختلف طریقہ کار جو ہے مروج کیے، جس کی بنیاد پہ جو ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے. کچھ چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. اس پہ تو اختلاف نہیں کہ اللہ ہمارا ایک ہے، اس پہ تو اختلاف نہیں ہے نا کہ آخرت میں سوال جواب ہوگا. قرآن پہ تو کوئی اختلاف نہیں نا کہ یوں تو جو علامہ نے فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو محمد سے وفا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے؟ ان سے وفا یہ ہے کہ ہم محمد ہی بنیں. ہاں، اپنا اپنا مسلک ہم رکھیں، جس کا جو مسلک ہے. میں اپنی مرضی سے تو اپنے مسلک میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ میں کسی دوسرے کے مسلک کو اس حد تک چھیڑوں کہ اس کے جذبات ادھر تک مجروح ہوں کہ پھر وہ جا کے احتجاج پہ مجبور ہو، یا پھر کوئی ہمارا دشمن اس سے پھر فائدہ اٹھا سکے. ایک دفعہ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ مسٹر جناح آپ کیا ہیں، آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں. مجھے آج بھی ایک واقعہ یاد ہے، 2004-5 دسمبر کا مہینہ تھا اور حج تھا. حج کے دوران مدینہ منورہ میں جو کچھ دنوں کے لیے آپ جاتے ہیں تو حرم پاک مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ. دائیں طرف میرے والد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ اہل تشیع حضرات آئے ایران سے. جس طرح انہوں نے مخصوص اپنا ایک کالا لباس پہنا ہوتا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا والد صاحب کے ساتھ، آ کے بیٹھے، سلام دعا کی. ظاہر حج کے دوران سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں. میرے سے انہوں نے فارسی میں پوچھا، ظاہر مجھے فارسی تو نہیں آتی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے پاکستان. پھر نام پوچھا تو میں نے کہا علی محمد. تو میرے نام میں علی پہلے آتا ہے. علی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے اور علی اللہ کا بھی نام ہے. تو انہوں نے جانا کہ شاید میں اہل تشیع ہوں گا، تو انہوں نے پوچھا کہ انگریزی میں، میں سمجھ گیا کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں نے سر ہلایا، میں نے کہا نہیں.
تم نے پوچھا پھر آپ اہل سنت ہیں، سنی ہیں؟ میں نے پھر کہا نہیں. تم نے پوچھا آپ کیا ہو؟ تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے قریب بیٹھ کی گفتگو ہو رہی ہے. وہ 5 ہمارے مسلمان بھائی ایران سے، اور انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے ہر ایک کے پاس ٹافیاں تھی، ایک ایک ٹافی نکال کے مجھے دی، اس گال پہ بوسہ دے کے میرا بوسہ لے کے وہ چلے گئے. اس بات پہ خوش ہوئے کہ میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا. تو دیکھیں میرے بھائیو، یہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے نقصان پاکستان کا ہے. کچھ فاصلے پہ بارڈر پار ہمارا دشمن آنکھوں میں خون اور دل میں سازش لیے، اور ہمارا چالاک دشمن ہمیشہ ہمارے خلاف چالاکی کرتا رہا ہے. وہ اس طاق میں ہے کہ کب ہم اس لمحے تک پہنچے جہاں وہ آگے بڑھ کے پھر وہ سازش کر سکے جو اس نے کیا، جو اس نے ایسٹ پاکستان میں بھی کیا، جو اس نے ہمیشہ ہمارے خلاف کیا. جس طرح بلوچستان میں جو ہے دہشت گردی کروا رہا ہے، منافرت پھیلا رہا ہے، جس طرح ٹرائبل بیلٹ میں جو ہے نقصانات ہوئے ہیں، دہشت گردی ہوئی ہے. ہمارا دشمن تو آرام سے نہیں ہے، وہ تو چین سے نہیں ہے، ہم ہی بے چین ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشترک رہبان ہیں. دیکھیں اختلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے دین میں فرمایا تھا، مفہوم یہ کہ میرے دین میں اختلاف جو ہے وہ باعث خیر ہے، لیکن وہ اختلاف جو علم کی بنیاد پہ ہو، جو نیک نیتی کی بنیاد پہ، اختلاف برائے اختلاف نہیں. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں آج اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہا ہوں، اور کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے پہ کوئی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف تقویٰ. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تم میں اپنی کتاب، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ جو علامہ نے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن ہم نے چھوڑی ہے، جو ہے کتاب کے پہ عمل ہم نہیں کرتے، سنت ہم نے چھوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم دور ہیں. ہم آپس کی منافرت میں، آپس کے مسئلے کی مسائل میں جو ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں. ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. اپنے مسئلے پہ آپ اپنا وہ کریں، لیکن ایسی کوئی بات نہ کریں جسے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے. دیکھیں ہمارے ملک میں مثالیں موجود ہیں، ہمارے ملک میں ہماری جو آرم فورسز ہیں، پاک آرمی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ جس بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے آپ اس میں اپنا پرفارم کریں. ہماری اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں کبھی بھی ایسی کوئی چیز ہم نے نہ محسوس کی نہ کسی کو محسوس ہونے دی. جو آپ کا مسلک ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی ایک مسئلہ ہے، آپ کا ذاتی ایک ایشو ہے. آپ جو ہے اپنا کردار ہے وہ ادا کریں. یہی سول فورسز میں ہوتا ہے، سی ایس ایس میں یہی ہوتا ہے، پولیس میں یہی ہوتا ہے. جو آپ کہیں اگر سفر کر رہے ہوں، آپ بس میں یا ایروپلین پہ سفر کر رہے ہوں، جہاز میں سفر کر رہے ہوں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کس سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ جا رہے ہیں اپنے مسئلے، اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں. آپ ہاسپٹل میں چلے گئے، ہاسپٹل میں آپ اپنا علاج کرانے بیٹھے ہیں، آپ کوئی کس سے پوچھتا ہے یا کوئی ڈاکٹر آپ کا مسلک چیک کر کے آپ کا علاج کرتا ہے؟ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ آخرت میں ہم سے اللہ کیا پوچھے گا؟ یہ پوچھے گا سنیوں کے شیعہ نہیں، ہم سے پوچھے گا من ربوں کا. پھر دوسرا سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا من دینوں کا، من نبیوں کا. رب اللہ ہے، دین ہمارا قرآن ہے، پیغمبر ہمارا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی آخر الزمان، ختم نبوت جن پہ ختم ہے. اس کے بعد تو باقی کے مسائل تو فروعی مسائل ہیں، وہ تو اتنے اہم نہیں ہیں جس پہ ایک دوسرے کے خلاف ہم کھڑے ہوں اور ایسے حالات پیدا ہوں کہ ملک میں جو ہے دشمن کو کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے. آئیں ہم اس چیز پہ ایک ہوں، اور اپنے علماء جو ہمارے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، سربستہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے نزدیک کریں. آپ کوشش کریں کہ جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں مماثلت میں ہیں، 90% سے زیادہ چیزیں ہماری آپس میں مماثلت میں ہیں. کچھ اختلاف ہے، اختلاف کو سائڈ پہ رکھ کے مماثلت پہ تو کام کریں. اور اس میں سیاسی جماعتوں کی زعماء سے بھی یہ درخواست ہے، آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. سیاست ہم کرتے رہیں گے، ملک ہوگا تو سیاست ہوگی، اور اس کے لیے ہم وہ سب لوگ جو انتظامیہ ہے لوکل گلگت بلتستان میں اور بھی علاقوں میں، اگر کوئی انتظامیہ کردار ادا کر رہی ہے اور ان میں مذاکرات کر رہے ہیں یا معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں، میں عام پاکستانیوں سے بھی کہوں گا، لیکن خاص کر سیاسی لیڈرشپ سے، کہ آپ اس میں وہاں کی لوکل انتظامیہ، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی وہاں کا ڈی پی او ہے، یا کوئی لوکل لیول پہ جو بھی لوگ اس میں جرگے میں انوالو ہیں، آپ ان کا ہاتھ بٹائیں اور کوشش کریں کہ آگ پہ پانی ڈالیں. اور یہ جو ہمارے گلگت بلتستان ہے، یہ تو ہماری سیاحت کی شہرک ہے. جس طرح کشمیر ہماری شہرک ہے، اسی طرح سیاحت کی ہماری شہرک جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے. یہ جو مناظر دنیا میں باہر جاتے ہیں، پھر کوئی آئے گا ہمارا ہنزا دیکھنے آئے گا، کوئی گلگت دیکھنے آئے گا، کوئی اسکردو دیکھنے آئے گا. تو یہی میرا پیغام ہے کہ ہم پاکستانی کے طور پہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں، اور ہم کوشش کریں کہ اپنے مسائل اپنے بیٹھ کے ہم حل کریں، اور اس لیول تک بات نہ پہنچائیں جس کے بعد پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہو. ہمارے تعلقات ہیں، ہم اہل تشیع جو ہے ان کے ساتھ بھی ہماری آپس میں ہماری دوستیاں ہیں، وہ اہل سنت کے ساتھ ان کی جو ہے وہ دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں. اکٹھے کیا بیت اللہ میں اکٹھے نماز نہیں پڑھتے؟
کہ حرم شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور طریقہ ہے، کوئی خاص طریقے سے ہم جاتے ہیں، عام ہم مسلمان کے طور پہ نہیں جاتے. اور سب سے بڑی مثال ہی ہمارے سامنے یہ آدمی ہے پیچھے جو ہمیں ایک کر کے گیا تھا، لیکن ہم نے اس کا پیغام نہیں سمجھا. یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، بلکہ فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. ایمان پہلے ہے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم، اس سے یہ ملک آگے بڑھے گا. کیونکہ دیکھیں کھانے کو پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، بلوں کے نرخ آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دھنسا ہوا ہے، لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ لعن طعن ہے سیاستدانوں کی طرف سے، کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے الٹا اس کو لعن طعن کیا جاتا ہے. جب ہمارے عوام خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے مائیں بہنیں سب پریشان ہیں، لوگوں کو گزارا نہیں ہو رہا، مہینہ ختم ہوتا ہے تو ایک غم کی نوید آتی ہے جب بل آتے ہیں، ہمارے بچے ان کے اسکولوں کی کتابیں، ہمارے ماؤں کی دوائیاں، ہمارے جو ہے عام یوٹیلیٹی بلز کے لیے، عام پاکستانی کی جو مسائل ہیں، ایون ایسے لیول تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب ایک شریف آدمی ایک مہینہ گزارنے کا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہ مہینہ میں کیسے گزاروں گا. ان حالات میں ہم کس طرف چل پڑے ہیں. یہ جو نظارے، ایک میں آپ کو بتا دوں بس آخری بات، کہ یہ جو ویژولز جا رہے ہیں ہمارے گلگت بلتستان سے، اس سے دنیا کے باہر پاکستان کا دشمن تو خوش ہو سکتا ہے، پاکستان کا جو ہے محب وطن یا کوئی ہمدرد جو ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا. اور یہ 27 رمضان المبارک کو یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ، یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم سنی شیعہ بن کے پاکستان کا جو ہے اس کا اور اپنے دین کی ہم یہ حالت کریں. ہم نے مسلمان اور پاکستانی بن کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس چیز سے ہم دور ہوں اور آپس میں بیٹھیں، اور نہ میں آپ کا مسلک چینج کر سکتا ہوں، نہ آپ میرا مسلک چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ تو ایگریمنٹ میں ہے نا کہ یار اپنے اس ملک کو ہم آپس کی لڑائی میں اس آگ میں نہ ڈکیلیں جس کے بعد واپسی کا کوئی جو ہے وہ راستہ نہ ہو، جس کے بعد ہمارے اداروں کے پاس بھی جو ہے اس کا کوئی سلوشن نہ ہو. ہمارے ملک کے جو بڑے ہیں، جو سیاسی لیڈران ہیں، جو علماء کرام ہیں، پھر شاید وہ بھی اپنا کردار نہ ادا کر سکیں. عام پاکستانیوں سے مخاطبوں کو خدارہ نفرت سے اور مسلک کی ان دشمنیوں سے آپ دور ہیں. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، وہ صحابہ کرام، اہل بیت، سب ہمارے لیے جو ہے قابل احترام ہے. ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کا نام بھی لے سکیں، ان کی ذات پر کوئی بات کرے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا نام بھی لے سکیں. چہ جائے کہ ان کو لے کے جو ایک دوسرے کے خلاف ہم اس طرح کے کام کریں. مجھے یاد ہے ہمارے پشاور میں، چونکہ پشاور میں پلا بڑا ہوں، پشاور میں جب اہل تشیع اپنا جلوس نکالتے تھے، اہل سنت وہاں پانی کی اور روح افزا کی سبیلیں لگا کے دیتے تھے. یہ ہمارا کلچر تو ہمارا یہ تھا. تو ہم یہ کس طرف چل پڑے حضور؟ آؤ پاکستانی بنیں اور آگ پہ پانی ڈالیں، اپنے ملک کو مضبوط کریں. ہمارے بچوں کو خوشحالی چاہیے، ان کو اچھا مستقبل چاہیے. اس گلگت بلتستان کو ہم نے دنیا کا، صرف پاکستان کا نہیں، دنیا کا بہترین، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہمارے پاس خوبصورت جگہیں ہیں، اور ہم وہاں کے اخلاق لوگوں کے ایسے ہیں کہ ہر کوئی کسی کو اپنا وہ گرویدہ بنا لیتا ہے. تھوڑے سے مسائل کی وجہ سے بہت بڑے ایشوز بن جاتے ہیں. اس پہ بیٹھ کے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کو حل کر رہا ہے اس کے ہاتھ بٹنا ہے. اور جو نفرت پھیلا رہا ہے، جو منافرت پھیلا رہا ہے، جو پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، جو مسلکی مسائل کو ابھار کر اپنا کوئی اور مطمع نظر جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو. جو نفرت کی بات کرے اس کو ہٹاؤ، اس کو کہو تم بیٹھو ذرا خاموش، اور جو بات کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ان کو جو ہے ان کی بات آپ سنیں. جب ہم عام پاکستانی، چاہے شیعہ ہیں، سنی ہیں، جس بھی مسلک سے تعلق ہے، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، جو بھی ہیں آپ ہیں، پشتون ہیں، اگر آپ کھڑے ہوں گے نا، آپ پاکستانی بنیں گے. آپ کسی کو اپنے اندر کام نہ کرنے دیں کہ وہ آپ کو مذہب کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ یا علاقے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف لڑا سکے. یہ ہماری فالٹ لائنز ہیں جس پہ دشمن کام کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہا ہے. اور میرے جیسے یا میرے جیسے اور لوگ جنہوں نے اس کو ختم یا کم کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے بھی یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میرا آپ کو یہ میسج ہے، جو نفرت پھیلا رہا ہے اس سے دور رہیں، اپنے مسائل کو حل کریں، اور جو ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کا ہاتھ بٹائیں. پاکستان زندہ باد.